موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتے ہیں ماں۔ حاضری ہوئی ہے ایک مجلس برائے سال ثواب، شاعر اہل بیت نوش رضا سرسوی صاحب ابن ریاض الحسن صاحب، اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ، اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب مرزا عباس علی دانش صاحب اور مرزا سرور دبیری صاحب، اور تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری فرقان حسین صاحب۔ اور اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے ابرار حسین صاحب ممبئی۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہوگا کہ رضا سرسوی صاحب کی ایک نظم ہے جو کہ ماں کے حوالے سے ہے، پوری دنیا کے نواں خان منقبت خان اس کو پڑھتے ہیں۔ اس نظم کو مرزا علی عباس دانش صاحب اپنی آواز میں نظم کو پڑھیں گے، اور بعد مجلس سرور دبیری صاحب نغمہ پیش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری فرقان حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا،
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب سرور دبیری صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں. ایک سے بہتر نعرہ صلوات بھیجیں. مسئلہ ہوا بھائی کہ تیرا دشمن کبھی ایمان والا ہو نہیں سکتا کہ ابو طالب کا دنیا میں جو شیدا ہو نہیں سکتا. ابو طالب کا دنیا میں جو شیدا ہو نہیں سکتا کہ ابو طالب کا دنیا میں جو شیدا ہو نہیں سکتا. وہ جنت میں چلا جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا. وہ جنت میں چلا جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا. دوسرا مطلب یہ گا کہ سوائے مرضی رب یہ کرشمہ ہو نہیں سکتا. کہ سوائے مرضی رب یہ کرشمہ ہو نہیں سکتا. کوئی اب خانہ کعبہ میں پیدا ہو نہیں سکتا. کوئی اب خانہ کعبہ میں پیدا ہو نہیں سکتا. شعر یہ بتا رہے خان بھائی کہ جہاں میں یوں تو دانشور
بہت ہے یہ حقیقت ہے کہ جہاں میں یوں تو دانشور بہت ہیں، یہ حقیقت ہے زمانے میں کوئی بہلول دانا ہو نہیں سکتا، زمانے میں کوئی بہلول دانا ہو نہیں سکتا، زمانے میں کوئی بہلول دانا ہو نہیں سکتا۔ اور میرے ہمراہ ہے خاک شفا عشق علی دل میں، میرے ہمراہ ہے خاک شفا عشق علی دل میں، میری تربت میں تربت کا اندھیرا ہو نہیں سکتا، میری تربت میں تربت کا اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ اور آخر دیکھیے گا، میری تربت میں اور وہ در اللہ کا ہے یا در آل محمد ہے، کہ وہ در اللہ کا ہے یا در آل محمد ہے، بجز ان کے کسی کے در پر سجدہ ہو نہیں سکتا، بجز ان کے کسی کے در پر سجدہ ہو نہیں سکتا۔ مختاب حضرت خدمت ہے کہ جو مصروف ثنائے آل رہتا ہے سدا سرور، کہ جو مصروف ثنائے آل رہتا ہے سدا سرور، وہ تنہائی کے عالم میں بھی تنہا ہو نہیں سکتا، وہ تنہائی کے عالم میں بھی تنہا ہو۔ میں گزارش کرتا ہوں مرزا عباس علی دانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیشوانی کے فرائض انجام دیں۔ بنے وہ لاکھ لیکن دین والا ہو نہیں سکتا، مصرع سے کیا ہے، بنے وہ لاکھ لیکن دین والا ہو نہیں سکتا، بنے وہ لاکھ لیکن دین والا ہو نہیں سکتا، جو انسان بے سہاروں کا سہارا ہو نہیں سکتا، جو انسان بے سہاروں کا سہارا ہو نہیں سکتا، بنے وہ لاکھ لیکن دین والا ہو نہیں سکتا، جو انسان بے سہاروں کا سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں ساتھ کے، جو انسان بے سہاروں کا سہارا ہو نہیں سکتا، اور نبی فرما گئے تو کل ایمان ہے میرے مولا، نبی فرما گئے تو کل ایمان ہے میرے مولا، تیرا دشمن کبھی ایمان والا ہو نہیں
سکتا. ادب تیرا دشمن کبھی ایمان والا ہو نہیں سکتا. نبی فرما گئے تو کل ایمان ہے میرے مولا. تیرا دشمن کبھی ایمان والا ہو نہیں سکتا. یہ بھی شرحاتی کر رہا ہوں دیکھیں ذات کے. تیرا دشمن کبھی ایمان والا ہو نہیں سکتا. اور خسارے میں ہر ایک انسان ہے والعصر کہتا ہے. خسارے میں ہر ایک انسان ہے والعصر کہتا ہے. مگر ایمان والوں کا خسارہ ہو نہیں سکتا. مگر ایمان والوں کا خسارہ ہو نہیں سکتا. خاص طور سے شعراضی کر رہا ہوں دیکھیں ذات کے. مگر ایمان والوں کا خسارہ ہو نہیں سکتا. اور نبی بولے بلال آؤ چلو چل کر رضا دے دو. نبی بولے بلال آؤ چلو چل کر عزا دے دو. ارے رہے گی رات ہی ورنہ سویرا ہو نہیں. رہے گی رات ہی ورنہ سویرا ہو نہیں سکتا. نبی بولے بلال آؤ چلو چل کر عزا دے دو. رہے گی رات ہی ورنہ سویرا ہو نہیں سکتا. رہے گی رات ہی ورنہ سویرا ہو نہیں سکتا. بنے وہ لاکھ لیکن دین والا ہو. بہت شکریہ. اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا میثم سیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز کریں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نوش رضا جناب رضا سرسوی صاحب مرحوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان
والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد. حضرات، یہ مجلس شاعر اہل بیت عالمی شہرت یافتہ مدح خان جناب رضا سرسوی صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. جناب رضا سرسوی صاحب وہ شاعر تھے جنہوں نے زندگی بھر مدح اہل بیت کو اپنا شعار بنایا اور مختلف محافل میں اور مجالس میں بڑے خلوص کے ساتھ اپنے اشعار کو بارگاہ اہل بیت میں پیش کیا. ان کا خلوص، ان کی مومنیت تمام لوگوں کے پر واضح ہے. لیکن رضا سرسوی صاحب کی جو پہچان تھی، جو ان کا تشخص تھا، وہ ان کی ایک مشہور زمانہ نظم ہے ماں کے عنوان پر. اور عزیزوں، اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں بر صغیر میں یعنی ہندوستان میں اور پاکستان میں مجالس کے آغاز میں سخندہ حضرات اس نظم کو پڑھتے رہتے ہیں. مختلف آوازوں میں، مختلف لہن میں یہ نظم آپ نے سماعت فرمائی ہوگی. جب رضا بھائی خود پڑھتے تھے تو بات ہی کچھ اور ہوتی تھی، لیکن پاکستان کے اور ہندوستان کے اکثر بڑے بڑے نوحہ خان اور مدح خان حضرات نے بھی اس نظم کو پڑھا ہے. لہذا عزیزوں، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں اس مجلس کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دوں جو نہ صرف یہ کہ قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ یعنی 114 مرتبہ نازل ہونے والی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ قرآن کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 7 آیتوں میں ایک آیت ہے جن کے ذریعے سورہ حمد مکمل ہوتا ہے. اور اسی مناسبت سے سورہ حمد کو سبع مثانی یعنی دہرائے جانے والے 7 کہا جاتا ہے. سورہ حمد کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن. دیکھیں عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ماں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. عربی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے اور باپ کو اب کہا جاتا ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو اکثر ان کا تلفظ بدل جایا کرتا ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن ممکن ہے کہ یہی اب اور کے الفاظ جب عربی زبان سے ہجرت کر کے ہماری زبان یعنی اردو میں آئے تو اب سے ابا اور ابو جیسے لفظ ایجاد ہوئے اور سے اماں
اور امی جیسے لفظیات. ایک صلوات پڑھیں بر محمد بہرحال اس وقت بھی جو حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ان میں شعراء بھی ہیں اور پڑھے لکھے حضرات بھی تشریف فرمائیں, اور جو لوگ مجلس سن رہے ہیں ان میں بھی پڑھے لکھے حضرات شامل ہیں. لہذا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ اس پر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ عربی میں ماں کو کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیں قبلہ, یہ حقیقت ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہاں کا مطلب اور مفہوم صرف اور صرف ماں ہوتا ہے. جیسے الحسن یعنی امام حسن کی ماں بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ. الحسنین یعنی امام حسن اور امام حسین کی والدہ. الولد یعنی بیٹے کی ماں. ایک خوبصورت سا لفظ ہے البنین یعنی بیٹوں کی ماں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. اور بھی الفاظ ہیں, مثلا المومنین, المسلمین, مومنین کی ماں, مسلمین کی ماں. تو یہاں پر کا مطلب ماں ہوتا ہے, لیکن کہیں کہیں اور بھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن وہاں کا مطلب فقط ماں نہیں ہوتا بلکہ کا کچھ اور مطلب بھی ہوتا ہے. دیکھیے عزیزوں, عربی زبان میں کا مطلب ہوتا ہے اصل, کا مطلب ہوتا ہے مرکز. میں 2-4 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جیسے مکے کو القریٰ کہا جاتا تھا. القریٰ عام طور پہ یہ بیان ہوتا ہے کہ مکے کو القریٰ کہا جاتا تھا کیونکہ مکہ بیچ میں تھا اور چاروں طرف قریے تھے, چاروں طرف آبادیاں تھیں, لہذا مرکزیت کی وجہ سے مکے کو القریٰ کہا جاتا تھا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ القریٰ صرف اس قریے کو یا اس بستی کو یا اس شہر کو نہیں کہتے کہ جس کے چاروں طرف بستیاں ہوں اور وہ بالکل بیچ میں ہوں, بلکہ مرکزیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی شہر کو کسی مملکت کا دارالحکومت قرار دیا جائے, کیپٹل قرار دیا جائے, تو اس کو بھی القریٰ کہا جاتا ہے. مثلا ہمارے ہندوستان میں نیو دہلی کو, نئی دہلی جو ہے, اس کو القریٰ کہا جا سکتا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ہندوستان کی کیپٹل, اس لیے کہ وہ ہندوستان کا دارالحکومت. ہمارے صوبے یو پی میں لکھنؤ کو القریٰ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس پروونس کا, اس پردیش کا, اس صوبے کا دارالحکومت ہے, لہذا لکھنؤ کو بھی القریٰ کہا جا سکتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کسی قسم کی یا کسی بھی اینگل سے مرکزیت سامنے آتی ہے وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ جو دارالحکومت ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پورے ملک کو گورن کیا جاتا ہے, پورے ملک کا نظام دیکھا جاتا ہے, لہذا اس کو کہا جاتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ہائی وے ہوتا ہے جس کو شاہ راہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں الطریق. الطریق, طریق کہتے ہیں راستے کو. اس کو الطریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام چھوٹے بڑے راستے اس سے آ کے ملتے ہیں, لہذا اس کو الطریق کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. سنیے بہت غور سے, اس کو الطریق کہا جاتا ہے. اسی طرح سے زمانے قدیم میں جب کوئی لشکر جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس لشکر میں مختلف رسالے ہوتے تھے, مختلف پرے ہوتے تھے. یہ میمنہ ہے, یہ میسرہ ہے, یہ قلب لشکر ہے, یہ نیزہ بردار ہیں, یہ شمشیر زن ہیں, یہ پیدلوں کا پرا ہے, یہ سوار ہیں. تو ہر پرے کا کوئی نہ کوئی نشان ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی علم ہوتا تھا. تو چھوٹے چھوٹے علم ہوتے تھے, یہ میمنے کا علم, یہ میسرے کا علم, یہ قلب لشکر کا علم. لیکن اسی لشکر میں ایک بہت بلند علم ہوتا تھا, اور وہ علم کسی ایک حصے سے مخصوص نہیں ہوتا تھا کہ یہ میسرے کا علم ہے یا میمنے کا علم ہے یا قلب لشکر کا علم ہے, بلکہ وہ سارے لشکر کے بیچ میں ایک علم ہوتا تھا جو بہت زیادہ بلند ہوتا تھا. اس علم کو کہا جاتا تھا الجیش. آپ سمجھے, الجیش یعنی مطلب کیا ہوتا تھا؟ الجیش, جیش کہتے ہیں فوج کو. تو وہ فوج کے لیے وہ علم ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا, اصل کی حیثیت رکھتا تھا. الجیش کا کام کیا ہوتا تھا؟ کہ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر لشکر کے سپاہی لڑتے لڑتے لشکر سے دور چلے جائیں
اور ان کو اس بات کا خیال نہ رہے کہ ہم لشکر سے کتنی دور آ گئے، ہم لشکر کے مغرب میں آ گئے یا مشرق میں آ گئے یا سامنے ہیں یا لشکر کے پس پشت ہیں. اس لیے کہ جب زمین پر لڑائی ہوتی تھی، زمینی لڑائی ہوتی تھی، اور کوئی مجاہد یا کوئی فوجی لڑتے ہوئے آگے بڑھتا تھا تو وہ یہ دیکھ کے آگے نہیں بڑھتا تھا کہ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں. اب سامنے دشمن ہے، جدھر جدھر دشمن جا رہا ہے ادھر ادھر وہ بھی مڑتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب لڑتے لڑتے ہم داہنی جانب مڑ گئے اور کب پھر بائیں جانب مڑ گئے اور کب سیدھے جا رہے ہیں اور کب ہم پیچھے چلنے لگے. تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا. تو اکثر سپاہی لڑتے لڑتے اپنے اصل لشکر سے بہت دور چلے جاتے تھے. تو جب وہ بہت دور چلے جاتے تھے تب اگر وہ اپنے لشکر تک پلٹنا چاہتے تھے، واپس آنا چاہتے تھے، تو اب ان کے لیے وہ ام الجیش جو تھا وہ رہنمائی کا کام کرتا تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، وہ رہنمائی کا. اب وہ اس کو دیکھ کر اپنے اصل لشکر تک واپس آ جاتے تھے. دیکھیں ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ علم کا یہ پرانا کام ہے کہ اگر کوئی راستے سے بھٹک جائے تو وہ علم کو دیکھ کے اپنے مرکز پر پلٹ آئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اور فرمانا تو یہ ام الجیش تھا، اس کو کہتے تھے ام الجیش. تو ہر لشکر میں ایک علم ہوتا تھا جو بہت زیادہ بلند ہوتا تھا. اب عزیزوں ہمارے یہاں بھی جب جلوس نکلتا ہے تو مختلف علم ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے علم بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، اس سے بڑے جو علم ہیں وہ کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں. لیکن اگر جلوس میں کوئی بہت بڑا علم ہوتا ہے جس کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. علم اٹھانے والے کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ہماری انجمن کے علمدار ہیں، اس لیے کہ جب بڑا علم ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، تو ہر آدمی اس علم کو سنبھال بھی نہیں پاتا. تو ہر جگہ ہر علاقے میں یہ عزادار میری بات کو سمجھ سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا خصوصیت سے نام لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا فلاں صاحب ہمارے انجمن میں یا ہمارے دستے میں وہ علم اٹھاتے ہیں، تو کیونکہ ان میں قوت ہے، طاقت ہے، تو جو بڑا علم ہے وہ اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح سے لشکر میں جو سب سے بڑا علم ہوتا تھا جس کو ام الجیش کہا جاتا تھا، اس کو بھی ہر ایک نہیں اٹھاتا تھا بلکہ کوئی مخصوص آدمی ہوتا تھا جو قوت و طاقت میں سب کے اوپر بالا ہوتا تھا، تو وہ اس علم کو اٹھاتا تھا. اب میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس علم کو جو سب سے بلند ہوتا تھا کہا جاتا تھا، اور جو شخص اس علم کو اٹھاتا تھا اسے امی کہا جاتا تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اسے امی کہا جاتا تھا، اس علم کو اٹھانے والے کو امی کہا جاتا تھا. دیکھیں ہم کو مسلمانوں سے شکایت اسی بات کی ہے کہ جن لوگوں کو لفظ مولا کے 25 معنی نظر آتے ہیں ان کو امی کے ایک ہی معنی نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل. جو لکھنا نہ جانتا ہو اور جو پڑھنا نہ جانتا ہو، اور کہتے ہیں پیغمبر اسلام امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. ارے بھیا امی کے بھی بہت سے معنی ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اٹھانے والے کو امی کہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ آپ نے پڑھ دیا، یہ خطابت ہے، یہ ذاکری ہے، ورنہ رسول اللہ نے تو کبھی علم اٹھایا نہیں. تو پیغمبر اسلام کو ہم نے علم اٹھائے ہوئے کبھی دیکھا نہیں. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہاں علم اٹھایا. یہ کسے کہتے تھے؟ کہا اسے کہتے تھے کہ جس علم کو دیکھ کر جو راستے سے بھٹک گئے ہیں وہ مرکز پر آ جائیں، وہ مرکز پر آ جائیں. غدیر کے میدان میں پیغمبر نے جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو صرف زبان سے نہیں بتایا بلکہ علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کسی نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا جب غدیر کے میدان میں آپ کے جد کو رسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو ایک سوال لوگوں کے ذہن میں ضرور پیدا ہوا کہ جب بتا دیا تھا تو یہ ہاتھوں پر اٹھا کے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے رسول نے ہمارے جد علی کو علم بنا دیا تھا. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. علم بنا دیا تھا، علم بنا دیا تھا. دیکھیں یہ میں نے یوں ہی نہیں کہا بلکہ جب خلیفہ دوم کا آخری وقت تھا اور سب لوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ فلاں کو خلیفہ بنا دیں، یا فلاں کو خلیفہ بنا دیں، یا فلاں کو خلیفہ بنا دیں، تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں علی کو اپنے بعد خلیفہ بنا دوں تو یہ ساری امت کو ایک جگہ پر جمع کر دیں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. جمع کر دیں گے.
لیکن بہرحال نہیں چاہتے تھے کہ امت ایک جگہ پہ جمع ہو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو غدیر کے میدان سے معلوم ہوا کہ علی کا نام ہے اور نبی جو علی کو اٹھا رہے ہیں وہ امی ہیں. تو کے ایک معنی یہ بھی ہیں. تو ایسے ہی کے بھی بہت سے معنی ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کا مطلب کیا ہے, کا مفہوم کیا ہے. اب دیکھیں ایک چیز آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں چاہتا ہوں ہی پہ گفتگو ہو جائے تاکہ رضا سرسوی صاحب کو مکمل ایصال ثواب ہو جائے. ماں کے سلسلے کی نظم ان کی بہت مشہور تھی, لیکن حقیقت میں کا مطلب کیا ہے, ان کا مفہوم کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عزیزوں, ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں مادہ. کیا کہتے ہیں؟ مادہ. جس کو کہتے ہیں میٹر. میٹر الگ چیز ہوتی ہے اور کسی چیز کی شکل, اس کی حیت, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. مادہ الگ چیز ہوتی ہے. دیکھیں مادے کو کہتے ہیں الوجود. مادے کو کہتے ہیں الوجود. میں تھوڑی سی وضاحت کروں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ میز رکھی ہوئی, یہ کرسی رکھی ہوئی, سمجھ رہا, یہ ممبر رکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ میں کہا بھئی یہ کرسی ہے, لیکن ہے تو کرسی, لیکن بنی کس چیز سے؟ میں کہا لکڑی سے بنی. یہ میز کاہے سے بنی ہے؟ لکڑی سے بنی. یہ ممبر کس چیز سے بنا ہے؟ لکڑی سے بنا ہے. تو یہ لکڑی جو ہے یہ الوجود ہے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل. یہ لکڑی جو ہے, دیکھیں پڑھے لکھے لوگ میری مجلس سننا, یہ لکڑی جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ الوجود ہے. نہیں, میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ کیا ہے کہ یہ انگوٹھی ہے. یہ انگوٹھی ہے. آپ ہاتھ میں مولا عباس کے نام کا کڑا پہنے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے کہ کڑا. یہ انگوٹھی کا ہے کہ یہ چاندی کی. یہ کڑا کا ہے کہ چاندی کا. یہ علم جو ہمارے رضا خانے میں لگا ہوا ہے یہ کس چیز کا ہے؟ چاندی کا. یہ گہوارہ جو رکھا ہوا ہے یہ کس چیز کا ہے؟ چاندی کا. یہ جو زری امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے یہ کس چیز کی ہے؟ چاندی کی. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہاں پر چاندی جو ہے وہ الوجود ہے. چاندی الوجود ہے. لیکن اب یہی الوجود کبھی انگوٹھی کی شکل میں سامنے آیا, کبھی علم کی شکل میں سامنے آیا. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. دیکھیں بات جہاں جا رہی ہے میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہی چاندی ہے, یہی چاندی ہے نا. انگوٹھی میں بھی چاندی ہے, علم میں بھی چاندی ہے, زری میں بھی چاندی ہے. اور کریں آپ, زری میں بھی چاندی ہے. یہ ساری چیزیں چاندی کی بنی ہوئی ہیں. تو اب کہا کیا جائے گا؟ اگر اس طرح کی بہت سی چیزیں رکھی ہوں گی تو کیا کہا جائے گا؟ یہی تو کہا جائے گا نا کہ چاندی کی انگوٹھی. یہی تو کہیں گے نا, چاندی کی انگوٹھی, چاندی کا علم, چاندی کی زری. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہی تو کہیں گے نا, چاندی کی انگوٹھی, چاندی کا کڑا, چاندی کا علم, چاندی کی زری, چاندی کا گہوارہ. یہی لہجہ تو ہوگا کسی چیز کا تعارف کرانے کا. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ چاندی کی انگوٹھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چاندی کا علم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چاندی کی زری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چاندی کا گہوارہ ہے. اس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو الوجود ہو. پیغمبر نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ ابیہا ہے. سن رہے ہیں آپ یا نہیں؟ بھئی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یوں نہیں فرمایا, یوں ہی نہیں فرمایا تھا. یہ مثال میں نے یوں ہی نہیں پیش کی. اب جب اہل بیت چادر میں جمع ہوئے, اللہ نے تعارف کرایا تو کس طرح تعارف کرائے؟ ہم فاطمہ. تو یہ فاطمہ نہیں ہے, یہ الوجود ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. الوجود ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. فاطمہ کے بیٹے. تو یہ ہے الوجود, اسے کہتے ہیں الوجود. اب آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ ماں کو کہا کیوں جاتا ہے, یعنی ماں کو کس لیے کہتے ہیں, ماں کو کس وجہ سے کہتے ہیں, کس سبب سے کہتے ہیں. دیکھیں ماں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی مخصوص دن فیس بک پر یا واٹس ایپ پر ماں کی تصویر ڈال دی جائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ تو شریف گھروں میں مناسب ہی نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. اور ایک بات میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اس لیے کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی پیغام بھی نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان سے اظہار محبت کرنا آسان ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب غور کر رہے ہیں, ماں باپ گزر گئے, اب ان سے اظہار محبت کرنا آسان ہوتا, لیکن جب آپ کے ماں باپ باحیات ہیں تو اس وقت ان سے اظہار محبت کیجئے.
اس وقت ان کی اطاعت کیجئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس سے اللہ بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہو، ائمہ طاہرین بھی خوش ہو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بعد میں تو اپنے ڈرائنگ روم میں فوٹو لگا لینا اور جگہ جگہ اپنے والد کی بات کرنا اور والدہ کا تذکرہ کرنا، چونکہ اس وقت وہ روکنے کے لیے یا ٹوکنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو یہ سارے کام بڑے آسان ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لیکن زندگی میں ان کی بات ماننا یا ان کی اطاعت کرنا، دیکھیں ماں باپ کا ناراض ہونا کوئی معمولی بات نہیں. پیغمبر اسلام کا صحابی ہے اور پتہ چلا کہ میرا صحابی بیمار ہے، آخر وقت ہے. اللہ کے رسول اپنے کچھ صحابیوں کو لے کے اس کی عیادت کے لیے گئے. جب پہنچے تو دیکھا بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخر وقت ہے، احتضار کا عالم ہے. اب پیغمبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس شخص کے چہرے پر جھکے اور جھک کے کہا کہ ایک بار کہو لا الہ الا اللہ. ابھی آگے کی منزل ہی نہیں آئی. اس نے کوشش کی لیکن کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ. پھر پیغمبر نے کہا، پھر نہیں کہہ پایا. یعنی کوشش کر رہا ہے اور کہہ نہیں پا رہا. پھر کہا پیغمبر نے، پھر نہیں کہہ پایا. دیکھیے عبرت ناک واقعہ ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں یہاں موجود ہے؟ تو ایک عورت سامنے آئی، اس نے کہا میں اس کی ماں ہوں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تو اس کی ماں ہے؟ کہاں؟ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں اور ایک عرصہ ہو گیا کہ میں نے اس سے گفتگو نہیں کی. اس وقت تو اس کا آخر وقت تھا لہذا میں چلی آئی، لیکن میں اس سے ناراض ہوں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم میرے کہنے سے اسے معاف کر دے، میرے کہنے سے اسے معاف کر دے. اس نے کہا آپ فرما رہے ہیں؟ تو میں نے اسے معاف کیا. جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ میں نے اسے معاف کیا، رسول اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. دیکھیں قبلہ اس واقعے سے ایک نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا کہ اگر ماں ناراض ہو تو آخر وقت میں لا الہ الا اللہ کہنا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن ایک جملہ اضافہ کر کے میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ماں ناراض ہو تو لا الہ الا اللہ کہنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ماں صاحب کردار نہ ہو تو علی ولی اللہ کہنا ممکن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. بس بات تمام ہو رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ماں کو کہا کیوں جاتا ہے؟ ماں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں مرکز کو، اور ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے. تو بچہ بھی جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے دادا کی طرف نہیں پلٹتا، اپنے نانا کی طرف نہیں پلٹتا. انتہا یہ ہے کہ پریشانی میں اپنے باپ کی طرف بھی نہیں پلٹتا، بلکہ بچہ پلٹتا ہے اپنی ماں کی طرف. اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے. تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جس کی طرف کوئی پریشانی کے عالم میں پلٹے، رجوع کرے، اسے کہتے ہیں ماں، اسے کہتے ہیں اب پیغمبر نے خالی زبان سے ابیہا نہیں کہا بلکہ عملی طور پر بتایا کہ فاطمہ ابیہا ہیں. اس لیے کہ جب اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا تو کسی اور کے در پر نہیں گئے، ابیہا کے دروازے پہ. اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا کے جہاں تمام اور القاب ہیں، وہیں بی بی کا ایک لقب ہے، ایک کنیت ہے بی بی کی، الفضائل، یعنی فضائل کا مرکز، فضائل کی اصل. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ صاحب فضائل ہونا اور ہے اور الفضائل ہونا اور ہے. الفضائل ہونا اور ہے، الفضائل ہونا اور ہے. تو بی بی کون ہے کہ الفضائل، الفضائل. بی بی درمیان میں ہے اور چاروں طرف فضائل ہی فضائل ہے. خداوند عالم ہمارے رضا سرسوی صاحب کے درجات کو عالی کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. عزیزوں، وہ بی بی کا جو الفضائل ہے، ان کی بیٹی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی کنیت ہے المصائب، مصائب کا مرکز، مصائب کی اصل. عزیزوں، حالانکہ اس کی بیٹی ہے
جو یہ فرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل شب تاریک کے ہو جاتے۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا کی کنیت ام المصائب نہیں ہے، وہ بی بی ام الفضائل کہلاتی ہے، لیکن شہزادی زینب ام المصائب۔ ہاں عزیزوں، ایک زینب کتنے مصائب، اور محمد شہید ہو رہے ہیں، قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے، اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی جا رہی ہے، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگ رہا ہے، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں حسین کا جس پہ ادھر تیروں پر رکا ہوا ہے، کانوں میں آواز آ رہی 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا، لیکن آپ ذرا غور کریں، وہ بی بی جو ام المصائب ہے، لیکن کربلا میں بعد قتل امام حسین بی بی زینب کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی کتنا زیادہ احساس ہے۔ ذرا آپ غور تو کریں کہ شہزادی زینب سے زیادہ امام حسین سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اور نہیں، امام حسین سے بھی زیادہ بی بی زینب کو چاہنے والا کون ہوگا؟ وہ واقعہ تو یاد کیجئے کہ جب آقا حسین بی بی زینب سے ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے، اور جب سائن خانہ میں پہنچے تو دیکھا کہ بی بی آرام کر رہی ہیں اور دھوپ بی بی کے چہرے پہ آ رہی ہے۔ امام حسین نے بہن کو جگایا نہیں، بلکہ اپنی ابا سے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک آقا حسین کھڑے رہے اسی عالم، یہاں تک کہ شہزادی زینب بیدار ہوئی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ چہرے کے اوپر سایہ ہے، غور کیا تو چاہنے والا بھائی ابا کے دامن سے سایہ کیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ شہزادی زینب نے دیکھا کہ امام حسین کی اپنی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی ہے۔ کہا بھیا حسین، آپ نے جگا دیا ہوتا، آپ دھوپ پہ کھڑے رہے۔ کہا بہن زینب، مجھے گوارا نہ ہوا کہ آپ کے آرام میں خلل پڑے، لہذا میں کھڑا رہا۔ ہاں عزیزوں، جناب زینب نے مصلی بچھایا، شکر کا سجدہ ادا کیا، پروردگار ایسا چاہنے والا، محبت کرنے والا بھائی عطا کیا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا پروردگار کبھی مجھے بھی یہ موقع ملے کہ میرا بھیا دھوپ پہ آرام کر رہا ہو اور میں اپنی چادر سے سایہ کر کے کھڑی ہو جاؤں۔ عزیزوں، مدینے میں شہزادی زینب کو یہ موقع نہ ملا، مکے میں جناب زینب کو یہ موقع نہ ملا، لیکن ہاں کربلا کے میدان میں روز عاشورہ زینب دیکھ رہی ہیں، حسین کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ واقعہ یاد آیا، آواز دی پروردگار جب میں دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی تو میرا بھیا اپنی ابا کے دامن سے سایہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، ارے آج میرا بھیا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ زینب کیا کرے جس کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ عزیزوں، ایک طرف بی بی زینب کی یہ کیفیت ہے، لیکن جب 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو یہی بی بی زینب ہیں جو تمام بیبیوں کو ناکوں پر سوار کر رہی ہیں۔ ام لیلہ کو سوار کیا، ام رباب کو سوار کیا، ام فروہ کو سوار کیا، انتہائی ہے کہ جناب فضہ کو بھی شہزادی زینب نے سوار کیا۔ خدا لعنت کرے ان ملائین پر، یہ قافلے کو ادھر سے لے کے چلے جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اب عزیزوں، ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہی ہے۔ ام فروہ قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کے بیان کر رہی ہیں، ام لیلہ علی اکبر کا لاشا دیکھ رہی ہیں، ام رباب 6 مہینے کے بچے کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں یا بنیا مثلک ینہر، اے علی اصغر، کہ تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہی ہے، لیکن بی بی زینب کی نگاہیں نہ اون کے لاشے پر ہیں، نہ زینب محمد کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، بلکہ شہزادی زینب کی نگاہیں سید سجاد کے چہرے پر ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتے ہوئے دیکھا، آواز دی بیٹا سید سجاد کیا جان کھو دو گے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ ہی بتائیں اس بیٹے کا یہ عالم کیوں نہ ہو جس کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہو۔ ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار پڑا۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔
اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کر، اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب نوش رضا سرسوی صاحب مرحوم کی روح کو ایسا رضوان اب آپ کے سامنے رضا سرسوی صاحب کی جو نظم ہے ماں کے حوالے سے، اس کو پیش کریں گے مرزا علی عباس دانش صاحب۔ حضرات، مرحوم جناب رضا سرسوی صاحب کے اِصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے۔ ان کی ایک مشہور زمانہ نظم ہے جو ماں کے عنوان سے ہے، جو ہر نوحہ خان نے، ہر منقبت خان نے پڑھی ہے اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے، جو ان کے لیے اِصال ثواب کے لیے مشہور ہے، اور میں بھی اسی نظم کے ایک مطلع اور کچھ اشعار حاضر کر رہا ہوں بطور اِصال ثواب۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے رضا تھوڑا سکون پاتے ہیں ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گر جاتی ہے ماں، کہ نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتے ہیں ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ارے ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتے ہیں ماں، موت کی آغوش میں جب
تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور یاد آتا ہے شب عاشور کا کلیگل جوان، ارے جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اور جب تلک یہ ہاتھ ہے ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ارے ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتے ہیں ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، ارے کوئی بچوں سے پوچھے جن کی میں جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، ارے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتے ہیں ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتے ہیں ماں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب سرور دبیری صاحب سے کہ وہ آئیں اور نغمہ پیش کریں۔ ارے خواہش جو کی سیدہ نے فرمایا یہ مصطفیٰ نے، جبریل لائے ہیں پیغام، وعدہ کیا ہے خدا نے، زندہ حسینی رہیں گے، زندہ رہیں، ارے فرزند زہرا تیرا غم رکھے گا واقع صدانم، روکیں گے نہ آنسو، ہر دور میں ہوگا ماتم، زندہ حسینی رہیں گے، زندہ ارے سرور کے جو منچلے ہیں ان کے جواں حوصلے ہیں، از کربلا تا قیامت زندہ حسینی رہے ہیں، زندہ حسینی رہیں گے، زندہ ارے راضی خدا ہے لہو سے، باقی اعضا ہے لہو سے، پرچم پا ایک با وفا نے یہ لکھ دیا ہے لہو سے، زندہ حسینی رہیں گے، زندہ
ارے ٹھوکر پا ہے ماری دنیا، کب ہم کو ہے پیاری دنیا، کچھ بھی نہ باقی رہے گا، ہوگی فنا ساری دنیا، زندہ زندہ شہ کے وفادار ہیں ہم، سن لے یہ سب اہل عالم، آ جائے چاہے قیامت، اونچا رہے گا یہ پرچم، زندہ حسینی رہیں گے، زندہ کیا خوف ہم کو وجہ کا، ہے یاد ماتا شہیدہ، ہے یہ حدیث پیغمبر، مر کے بھی نہیں یہ ہمیشہ، حسینی رہیں گے، زندہ حسینی رہیں گے، آؤ سی آؤ سی آؤ سی آؤ سی آؤ سی آؤ سی سی آؤ سی آؤ سی آؤ سی آؤ سی. السلام علیکم شہیدان کربلا، السلام علیکم اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ شاعر اہل بیت جناب نوشیر رضا سرسوی صاحب ابن ریاض الحسن صاحب کی روح کو پڑھ کے بخش دیں. اور اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے ابرار حسین صاحب ممبئی نے. آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے رضا تھوڑا سکون پاتے ہیں ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے رضا تھوڑا سکون پاتے